ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اب یہ شعر سنانے کا مقصد کیا؟ اصل میں خواہشات پہ بہت ساری چیزیں میرے خیال سے ڈیپینڈ کرتی ہے، اور شاید ہے نا مہنگائی بھی خواہشات پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ شہزاد بھائی، آج کل مہنگائی کا یہ عالم ہے، انسان اگر 1000 روپے بھی لے کے نکلے نا تو وہ 1000 روپے پتہ نہیں چلتے کہاں گئے۔ 2000 لے کے نکلیں، جب آپ 1000 روپے جیب میں لے کے جائیں گے تو پھر آپ کو ظاہر ہے پھر 1000 روپے کے سامان لے کے آپ گھر پہنچیں گے نا۔ جتنی میری چادر ہے نا مسعود بھائی، میں اتنی ہی ٹانگیں اپنی پھیلاؤں گا۔ تو پھر آپ کو سب سے پہلے نا اپنی چادر بڑی کر لیں، اپنے آپ کو قابل کریں مزید۔ اچھا، کوئی ہنر لے سکتے ہیں یا کہیں اور جاب دیکھ سکتے ہیں۔ اگر انسان 2 جگہ کام کرے گا نا، انسان کا جوس نکل جاتا ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی ہے، وہ اگر ڈیجیٹل آدمی نہیں ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، دیکھیں نہیں بھائی، فروٹ کا کام کرنے والا ہے، کوئی چھولے بیچنے والا ہے، کوئی کچھ ایسا کرنے والا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ چوری کرے۔ صبح ناشتہ کیا ہے نا تو انسان کو دوپہر کی فکر ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ کما رہے ہوتے ہیں نا اور اپنے گھر کے اخراجات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ غربت جو ہے وہ آپ کی اپنی وجہ سے، آپ نے کوئی اسکل ایسی سیکھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ بول رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ ویسے آپ نے یہ جو جملہ کہا نا، میں ایک بات کہتا چلو، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ نا انسان غریب پیدا تو ہو سکتا ہے لیکن غریب مرنا جو ہے نا یہ اس کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی آ گیا، ہماری جابس ختم ہو گئی، تو بھائی اے آئی آیا ہے تو اس کو سیکھ لیں بھائی۔ مسعود بھائی دیکھیں، ایک میری بات سنیں، وہ اے آئی میں کوئی ریڈی چلانے والا کیسے سیکھے گا؟ آپ بتائیں۔ بھائی ریڈی جو چلا رہا ہے وہ اپنی جو ہے اپنی وجہ سے چلا رہا ہے نا، وہ اسکول گیا نہیں ٹائم پہ۔ ایک مزدور ہے، وہ اپنا اے آئی کس طرح سے سیکھے؟ ایک مزدور ہے تو وہ اپنی وجہ سے مزدور ہے نا بھائی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب مزدور ہے، ابھی دیکھیں میں نے کم از کم مہنگائی کم ہو جائے تاکہ دیکھیں آپ کے لیے مہنگائی کبھی کم نہیں ہوگی، نہیں بھائی کبھی کم نہیں ہوگی آپ کے لیے مہنگائی۔ آدمی دن بر دن زمین میں دھسا چلے آ رہا ہے۔ آپ اور دھس جائیں گے، آپ 2 فٹ اور دھس جائیں گے ابھی، اگر 4 فٹ ہے تو، اگر اسی طرح آپ کا عمل رہا۔ اب میرا جو بجٹ ہے 70,000 روپے کا ہے، اور روز کے روز جو مہنگائی بڑھ لی ہے وہ میں کس طرح سے کروں؟ 70 سے 1 لاکھ پر آ جائیں بھائی، تاکہ آپ کا بجٹ تو صحیح ہو۔ اگر 1 لاکھ کی مہنگائی ہو گئی تو کیا کریں گے میرے بھائی؟ پھر 1 لاکھ سے اوپر جائیں۔ آپ لوگوں کی بحث تو ختم نہیں ہونے والی۔ پلیز شیخ یہ بتائیے کہ کیا غریب آدمی اس دور میں، اگر مہنگائی ہے واقعی، تو کیا اس دور میں سروائیو کر سکتا ہے؟ تو سروائیو کرنے کی کیا کیا طریقے ہیں؟ برکت کیسے آئے گی؟ اگر امیر ہے اس کے پیسے میں برکت کیسے آئے گی؟ غریب ہے اس کے پیسے میں برکت کیسے آئے گی؟ اب آپ ہی بتائیے کون صحیح کون غلط؟ ماشاءاللہ، یہ ہے کہ بعض بزرگوں کا ارشاد کہ کوئی چیز مہنگی ہو جاتی تو اس کو خریدنا چھوڑ دو، مہنگی چیز خریدنا چھوڑ دو، آپ ہی سستی ہو جائے گی۔ ابھی اپنے کو لاؤ لاؤ پڑی ہے، کھانے میں سادگی چلے گی نہیں، لباس میں سادگی گوارا نہیں ہے، سمجھے؟ ٹپ ٹاپ بہت چاہیے، فرنیچر بھی چاہیے، بہت کچھ، مطلب ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے یہاں مطلب ہم کو یوں لگتا ہے کہ پورا نہیں ہوتا۔ اگر کفایت شعاری اختیار کی جائے اور حسب ضرورت ہی چیز لی جائے، اور وہ بھی سادگی کھانے میں، اب مرغن غذا اور تلی ہوئی غذائیں ہیں تو فلاں تو چنی تو چنا، تو یہ تو پھر اب جیب بیچارہ کیا برداشت کرے گا؟ پیٹ ہی بھرنا ہے نا، تو واجبی سا کھانا، اس سے بھی تو پیٹ بھر جاتا ہے نا۔ قناعت بھی نہیں ہے، جو ملا اس پر آدمی مطلب اس کو کافی سمجھے، ایسا جذبہ نہیں ہے، قناعت نہیں ہے، حرص ہے، لالچ ہے، طمع ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ مسائل کا انبار ہے۔ قناعت اختیار کر لی جائے تو اللہ کرے گا تو مکہ مدینہ ہو جائے گا۔ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے، یعنی درمیانہ انداز، ہائی فائی بھی نہ ہو بالکل لو بھی نہ ہو، جیسے تو درمیانہ انداز ہو، تو یہ آدھی زندگی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوشحالی کا دار و مدار 2 چیزوں پر ہے، کمانا، خرچ کرنا، مگر ان دونوں میں خرچ کرنا بہت ہی کمال ہے۔ کمانا سب جانتے ہیں، خرچ کرنا کوئی جانتا ہے۔ جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا وہ انشاءاللہ ہمیشہ خوش رہے گا۔
تو یوں مطلب یہ کہ اگر ہم خرچ میں میانہ روی رکھیں، بیلنس رکھیں، تو غربت اگر ہے بھی تو اس کا احساس جاتا رہے گا کہ پورا ہو تو جاتا ہے، اور پھر یہ مالدار بن جائے گا انوان ہو کر بھی کہ میرے پاس تو الحمدللہ بہت ہے، میرا تو کام چلتا ہے، نہ ادھاری لینی پڑتی ہے، نہ فاقہ مستی ہے، پیٹ بھر جاتا ہے۔ ضائع کرنا چھوڑ دیں، بچا ہوا کھانا دوسرے وقت میں کھانا سیکھ لیں، فریج ہے نا، فریج کا کھا لیں رکھا ہوا، دال بھی کھائیں، کبھی مچھلی بھی کھائیں، تو اس طرح انشاءاللہ بیلنس رکھیں گے نا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ کپڑے میں بھی 1000 کوالٹیز آتی ہے، بہترین سے بہترین کپڑا آپ کو چاہیے، تو اب کہاں سے گزارا ہوگا؟ درمیانہ کپڑا ہو، سادہ سا، وہ لے لیا جائے، انشاءاللہ اس میں بھی بہتری ہوگی، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔